کون سی چیز ہے جو آپ کو سب سے زیادہ اللہ یاد دلاتی ہے؟ وہ عبادت ہے دعا. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ آج دعاؤں میں زیادہ زور نہیں ہے. یہ بڑا مسئلہ ہے بھائی. کچھ نہ کچھ وقت نکال کے ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے گڑ گڑایا کریں. آج ہم لوگوں نے دعائیں مانگنا چھوڑ دی ہیں. جب انسان اللہ کے سامنے دعا مانگتا ہے وہ اللہ سے باتیں کرتا ہے. اگر توجہ سے دعا مانگے, دعا ایسی چیز ہے کہ یہ اللہ اور بندے کا جتنا مضبوط کنیکشن بناتی ہے اتنا کنیکشن دنیا کی کوئی اور عبادت نہیں بناتی. ہمیں شیطان ورغلاتا ہے کہ اس سے مل کیا رہا ہے تمہیں, نظر تو کچھ بھی نہیں آتا, ملتا تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے, وہ بندے اور اللہ کے تعلق کو مضبوط نہیں ہونے دیتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس کی زیادہ فکر نہیں ہوتی کہ میری دعائیں قبول ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی, مجھے زیادہ فکر اس کی ہوتی ہے کہ دعائیں مانگنے کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل. دعائیں مانگنے کی توفیق مل رہی ہے اس کا مطلب قبول ہو رہی ہیں. فوکس تو اس کو کرو کہ دعا مانگ رہے ہیں کہ نہیں مانگ رہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس احکم الحاکمین کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہوں اور وہ خالی ہاتھ واپس کرتا ہو؟ تو آج دعاؤں میں جان ختم ہو گئی, دعائیں مانگنا چھوڑ دی. یہ جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے, رمضان اور دعا کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے, بہت گہرا. جب انسان اللہ کے لیے کوئی عبادت کرتا ہے, کوئی قربانی دیتا ہے, اللہ کا نام قرآن میں ہے شکور, قدردان. شکور کسے کہتے ہیں؟ قدردان. آپ تھوڑا کرو وہ اس کی قدر بہت زیادہ کرے. کچھ لوگ ناقدرے ہوتے ہیں نا, آپ کچھ بھی کر لیں ان کے لیے کہتے ہیں نا ناقدرہ ہے, میری بات کو ویلیو ہی نہیں دیتا, میرے احسان کو ویلیو ہی نہیں دیتا. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ افطار کے وقت دعا کرنی چاہیے. کیوں؟ آپ نے سارا دن اللہ کے لیے ایک قربانی دی. یہ بڑی بات ہے. آپ کی نظر میں شاید اس کی ویلیو نہ ہو, اللہ کی نظر میں اس کی بڑی ویلیو ہے کہ میرا بندہ نے مجھے دیکھا نہیں ہے اور اس نے سارا دن میرے لیے کھانا پینا چھوڑ دیا. تنگ کر رہی ہے, اتنا ایسے نہ پکڑیں کہ مکھی سے زیادہ آپ تنگ کرنا شروع, بس بھاگ گئی, نام ہی کافی ہے. تو کیا بات چل رہی تھی یار؟ دعا کی تو چل رہی تھی یہ یہاں. ہاں, افطار کی بات کر رہا تھا. تو ہم اس کو شاید ہلکا سمجھتے ہوں, لیکن اللہ کی نظر میں یہ ہلکا عمل نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں مجھ پر ایمان رکھتے ہیں, مجھے مانتے ہیں. اگر اللہ کو نہ مانتے ہوتے, کوئی کسی کے کہنے پر کھانا پینا, آج کل تو لوگ ڈاکٹروں کے کہنے پہ نہیں چھوڑ رہے. ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کو نقصان دے گا کھانا پینا, آپ ڈائٹنگ کرو, مت کھاؤ, پھر بھی کھا رہے ہیں لوگ کہ مر جائیں لیکن کھانا نہ چھوڑیں. کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ پورے رمضان میں ہم سے کھانا پینا چھڑوا دیتے ہیں, توفیق دے دیتے ہیں. میرے اور آپ کے دل میں شاید قدر نہ ہو, لیکن اللہ تو قدردان ہے, وہ اس عمل کی بہت زیادہ قدر کرتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ افطار کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں. تضرع کا وقت ہے, عاجزی کا وقت ہے, تو دعائیں خوب کثرت سے کیا کریں. دعاؤں میں عاجزی, گڑ گڑانا, لجاجت کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا رو کے مانگو, اور رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت بنا لو, صورت بنا لو رونے جیسی. ہمارے نبی نے ہمیں, کیونکہ اللہ کے سفیر ہیں نا, اللہ کا پیغام لے کر آئے, تو ہر چیز میں ہمیں گائیڈ کر دی. غیر مسلم کے پاس نہ مانگنے کا طریقہ ہے, کس سے مانگنا ہے یہ بھی نہیں پتا, کیا مانگنا ہے یہ بھی نہیں پتا. کبھی ادھر جا کے مانگ رہا ہے, کبھی ادھر جا کے مانگ رہا ہے, یہ بھی نہیں پتا مانگنا کس سے, کیسے مانگنا ہے. کوئی یوں مانگ رہا ہے, کوئی کسی اور اسٹائل سے مانگ رہا ہے, یہ بھی نہیں پتا. کون سے ٹائم پہ مانگنا ہے جس میں قبولیت کا امکان زیادہ ہے, یہ بھی نہیں پتا. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتایا مانگنا کیا ہے, یہ بھی بتایا کس ٹائم پہ مانگنے کی فضیلت زیادہ ہے, اور یہ بھی بتایا مانگنا کیسے ہے, دل کی کیفیت کیا ہونی چاہیے, ظاہر کی کیفیت کیا ہونی چاہیے. تو سب سے زیادہ دیکھو, اللہ سے محبت ایک دفعہ دل میں تھوڑی سی چنگاری پیدا ہو گئی نا, تھوڑا سا تعلق اللہ سے کنیکشن بحال ہو گیا, اس کا دنیا میں سب سے پہلا فائدہ ملتا ہے سکون. اس کا جو دنیا میں سب سے فوراً کیش فائدہ ملتا ہے نا, کیش, وہ کیا ملتا ہے؟ آدمی اپنے آپ کو محفوظ سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ یار میں نے اپنے آپ کو کس کے حوالے کر دیا, اللہ کے. سب سے پہلا فائدہ یہ کہ بالکل ایسے جیسے ڈاکوؤں کا خطرہ ہو چاروں طرف سے,
اور آپ نے دیکھا جی پولیس کی 3-4 موبائلیں ہمارے گھر کے قریب آ کے کھڑی ہو گئی, آدمی لوگ سکون میں آ جاتے ہیں, یار کم از کم یہاں پر موبائل اسنیچنگ نہیں ہوگی, سکون سے سو جاؤ. تو جب انسان اللہ سے مانگتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے مانگنے میں کوئی شرطیں نہیں لگائیں, یہ بڑی زبردست بات ہے. کوئی شرطیں نہ کہ یہ والے قوائف پورے کرو گے تو پھر مجھ سے مانگو, ورنہ تمہیں مانگنے کی اجازت نہیں ہے. کوئی چرسی ہے تو جب تک چرس نہیں چھوڑے گا مجھ سے مانگ نہیں سکتا. کوئی بے نمازی ہے تو جب تک نمازی نہیں بنے گا مجھ سے مانگ نہیں سکتا. اللہ کہتے ہیں مجھ سے یہی مانگ لو, یہی مانگ لو, اللہ میں بے نمازی ہوں, مجھے کیا بنا دے, نمازی بنا دے. جو چیز نہیں ہے وہی مانگو اللہ تعالیٰ سے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم, قرآن کہتا ہے, تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا. اور کمال کی بات یہ ہے, پہلے مجھے اس آیت کی تفسیر سمجھ میں نہیں آتی تھی. اللہ کہتے ہیں مانگو میں تمہیں دوں گا, نہیں مانگو گے ایسے متکبرین کے لیے میں نے جہنم کی آگ رکھی ہے بھائی, یہ سمجھ سے بالاتر. میں آپ سے کہہ رہا ہوں مجھ سے قرضہ مانگو, آپ کہتے ہیں شکریہ جی آپ نے آفر کی, ضرورت ہوئی تو مانگیں گے, نہیں تو ٹھیک ہے جی بہت شکریہ. میں کہہ رہا ہوں اگر نہیں آئے نا مانگنے کے لیے, میں گھنڈے بھیجوں گا, کٹ لگواؤں گا. آپ کہو گے یہ کون سا طریقہ ہے بھائی, یہ مجھ پر احسان کر رہے ہو یا گن پوائنٹ, یہ زبردستی کروا رہے ہو کام. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ کہو گے یہ کون سا احسان کا طریقہ ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ میری دعوت پہ آئیے گا, مجھے بڑی خوشی ہوگی, آپ کہیں گے تھینک یو, بہت شکریہ آپ نے یاد کیا. پھر میں کہتا ہوں اگر نہیں آئے نا گنڈے بھیج کے میں کٹواؤں گا. آپ کہو گے یہ زیادہ ہو گئی ہے, یہ کیا ہو گئی ہے, یہ دعوت نہیں ہے, یہ تو ایک طرح کا جرمانہ ہے میرے اوپر لگا دیا تم نے. میں آپ سے کہتا ہوں بھائی میں علاقے کا ناظم ہوں, میں علاقے میں تھانے کا میں ڈی ایس پی ہوں, کوئی مسئلہ ہو میرے پاس آنا. آپ کہیں گے سر آپ کا بہت شکریہ, آپ کا ٹرانسفر ہوتے ہی آپ نے سب سے پہلے مجھے یاد کی, کوئی بھی ضرورت ہوگی آپ کو بتاؤں گا. آگے سے تڑی لگا دی, اگر تمہیں کوئی ضرورت پڑی اور نہیں بتایا نا سب سے پہلے لاکر میں تمہیں ڈالوں گا. تو آپ کہیں گے سر یہ آپ مجھے عزت دے رہے ہیں, یہ میری توہین کر رہے ہیں. تعجب کی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ تو یہی انداز اختیار کر رہے ہیں کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین, نہیں مانگا تو ایسے لوگ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. یہ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ یہ تو عجیب سی بات ہے نا کہ مانگو, نہیں مانگا تو میں نہیں چھوڑوں گا تمہیں. اصل بات یہ ہے کہ علاقے میں ایس ایچ او آیا, کوئی محلے کا دادا آیا, وہ آپ سے کہتا ہے کوئی پرابلم ہو بتانا, آپ کہتے ہیں بڑی نوازش آپ کی, پھر بھی آپ اس کو پرابلم نہیں بتاتے, وہ غصہ نہیں آتا, اس کو غصہ نہیں آتا, اس لیے کہ وہ مخلوق ہے, وہ عاجز ہے. اسے پتا ہے کہ بعض دفعہ بندے کو کام پڑتا ہی نہیں ہے, بعض دفعہ پڑتا ہے تو اس کے کوئی دوسرے تعلقات ہوتے ہیں, بعض دفعہ کام پڑتا ہے لیکن وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ کام ہو, ایسا ہی رہے معاملہ. لیکن اللہ کے ہاں یہ تینوں آپشن آپ کے پاس نہیں ہے. آپ یہ کہیں کہ اللہ تو نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تجھ سے مانگوں, لیکن میری کوئی ایسی ضرورت ہی نہیں جو میں مانگوں تجھ سے, یہ کہہ سکتے ہو کیا ہے بھائی؟ اس کا مطلب تم اللہ سے مستغنی ہو گئے. اللہ کے دیے بغیر بھی تمہیں دائیں بائیں سے تمہارے کھانچے کھلے ہوئے ہیں, جو اگر کھلے ہوئے ہیں تو وہ کھانچے کس کے اختیار میں ہیں؟ وہ تو اللہ کے ہاتھ میں. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ مجھے اس لیے مانگنے کی ضرورت نہیں کہ میرے تو سارے مسائل حل ہو رہے ہیں, میں صبح میری جاب لگی ہوئی ہے, میری تنخواہ ہے, ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں اچھی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہوں میں, سیلری گھر آ جاتی ہے, مہنگائی بھی نہیں ہے, پیٹرول بھی نہیں حکومت نے سستا کر دیا ہے وغیرہ وغیرہ, تو اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو اللہ کہے گا اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے بالفرض, اول تو پاکستان میں ہو اور مسئلہ نہ ہو, یہ ہو نہیں سکتا. یہ تو پھر اس کا مطلب ہے آپ سو رہے ہیں, آپ کی کوئی اٹھائے گا اور آنکھ کھل جائے گی آپ کی. تو آپ کے ساتھ اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ ان اسباب کو دیکھ رہے ہو, اس کا مطلب آپ سمجھتے ہو کہ ہوتا اسباب سے ہے, اللہ سے نہیں ہوتا. بھئی اللہ تو جب چاہے ان اسباب کو فیل کر دے. آپ اپنے آپ کو خدا سے مستغنی سمجھ رہے ہو, آپ سمجھ رہے ہو مجھے خدا کی ضرورت نہیں ہے. اس پر اللہ عذاب دے گا کہ تو اپنے آپ کو یہ سمجھ کیسے بیٹھا کہ تجھے ضرورت نہیں ہے میری. یہ ایسے محلے کا کوئی دادا آیا اور سارے کام اس کے ہاتھ میں, اس نے آپ سے بولا کوئی تنگ کرے تو مجھے بتانا, اور اسے پتا ہے کوئی نہ کوئی تنگ کر رہا ہے اس کو, آپ پھر بھی نہیں بتا رہے اس کو. وہ بلائے گا, بولے گا بھائی آپ کیوں نہیں بتا رہے؟ آپ کہتے ہیں بھائی کوئی مجھے تنگ کر رہا ہے تو میں برداشت کر رہا ہوں اس لیے نہیں بتا رہا, اس پہ غصہ نہیں آئے گا اس کو. لیکن اگر آپ نے اس سے کہا کوئی مجھے تنگ کر رہا ہے, میں آپ کو اس لیے نہیں بتا رہا کہ مجھے پتا ہے کہ میرے جاننے والے ہیں وہ مجھے بچا لیں گے, اس دادے کو غصہ آئے گا کہ میرے علاوہ کون اس محلے کا دادا ہے بھائی, آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو اللہ کے سامنے ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ یہ پریشانیاں مجھے تنگ کر ہی نہیں رہی ہیں, مجھے کوئی ٹینشن ہے ہی نہیں, یہ بھی نہیں کہہ سکتے. اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ ہم انسان ہیں, مخلوق ہیں,
اللہ کے ہاتھ میں سارے اسباب ہے. وہ جب پریشان کرنے پر آئے گا, وہ مصیبتیں دینے پر آئے, ہم میں سے کسی میں دم نہیں ہے کہ ان مصیبتوں کو اس کی توفیق کے بغیر برداشت کر لیں. یہ ممکن نہیں ہے, اور یہ بھی ممکن نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی وہ مصیبتیں ہم سے دور کر دے. کتنی بڑی وعید ہے دعا نہ مانگنے پر. اور جو لوگ دعا نہیں مانگتے, حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو دعا سے مستغنی سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے ضرورت کیا ہے. میں ایک چٹکلا سناتا ہوں نا ایسے موقع پہ. ایک آدمی اپنا گدھا بیچنے جا رہا تھا بازار میں. کسی نے پوچھا کیا کر رہا ہے, اس نے کہا کہ یہ گدھا میں جاؤں گا مارکیٹ میں لاکھوں کا بکے گا. کسی نے کہا کہ انشاءاللہ کہہ دے کہ اگر اللہ نے چاہا. اس نے کہا انشاءاللہ, یعنی اللہ نے چاہا کہنے کی کیا ضرورت ہے. گدھا میرے ہاتھ میں, نسل اس کی اچھی ہے, مارکیٹ میں گدھے کی مانگ بھی ہے. گدھے مارکیٹ سے کیا ہو گئے ہیں, شارٹ. اگر وہ ہماری مارکیٹوں میں آتا, اسمبلیوں میں آتا, پتہ چلتا ہے یہاں مارکیٹ سے شارٹ نہیں ہے, ہول سیل کے حساب سے ہمارے ہیں. تو اب اسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بول دے اگر اللہ نے چاہا. وہ کہہ رہے ہیں اللہ نے چاہا کہ سب کچھ صحیح ہے, سب کچھ صحیح ہے. مارکیٹ میں گدھوں کی ویلیو بھی ہے اور انتظار میں بھی ہیں لوگ, تو منہ مانگی قیمت پہ بکے گا. اچانک کوئی مارکیٹ میں جب پہنچا, ڈاکو آیا, گدھا چھین کے لے گیا, یا اس گدھے کو بیماری ہوئی مر گیا. اب یہ خالی ہاتھ آ رہا ہے. اسی بندے سے رابطہ ہوا, اس نے پوچھا ہاں بھائی کیا ہوا. کہہ رہے انشاءاللہ میں گدھا لے کے جا رہا تھا, انشاءاللہ کوئی ڈاکو آیا, انشاءاللہ اس نے چاقو نکالا, اور انشاءاللہ وہ گدھا مجھ سے چھین کے لے گیا. اب بات پہ کیا لگا رہا ہے انشاءاللہ. اس نے کہا کمبخت جب لگانا تھا تو اس وقت تو لگایا نہیں انشاءاللہ, اور اب لگا رہے. تو ہم پر جب مصیبت پڑتی ہے پھر ہم کہتے ہیں یار اللہ کہاں ہے. تو بھئی یہ تو مصیبت سے پہلے اللہ کو پکارو. جو اللہ کو نہیں پکارتا یہ اس کی علامت ہے کہ اس کی نظر اسباب پر ہے, اللہ پر نہیں ہے. وہ سمجھتا ہے یہ جیسے کافر اسباب کو دیکھتا ہے نا, وہ تو کہتا ہے خدا کیا کر رہا ہے. گاڑی کے ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھو تو گاڑی چلتی ہے, بریک پہ پاؤں رکھو تو رکتی ہے. تو اللہ کہاں ہے. تو اللہ کو اگر نہیں کوئی پکارتا تو اللہ اس کا مطلب پھر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو میری ضرورت نہیں ہے. یہ بہت بڑا جرم ہے. بات پہ اللہ سے دعا مانگا کرو. پیغمبروں کی کتنی دعائیں اللہ نے قرآن میں نقل کی ہیں. بات پہ دعائیں مانگتے تھے, بات پہ دعائیں یاد کریں. دعائیں, ایک کتاب آتی ہے مناجات مقبولہ, یہ نام نوٹ کر لیں. کیا نام ہے اس کا؟ مناجات مقبولہ. ہر کتاب, ہر لائبریری سے مل جائے گی. یہ جتنے بھی کتب خانے ہوتے ہیں نا. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے قرآن اور حدیث کی دعاؤں کو جمع کر کے چھوٹی سی کتاب میں لکھ لیا ہے. ایک چھوٹی سی کتابچے میں جمع کر لیا ہے قرآن کی دعائیں اور حدیث میں جو دعائیں. بہت جاندار دعائیں ہیں وہ. اچھا, دعا ایسی چیز ہے کہ جب جن الفاظ سے انسان مانگ رہا ہوتا ہے نا, وہ الفاظ بھی اس کے دل پہ اثر کر رہے ہوتے ہیں. تو انہوں نے بڑا شاندار کام یہ کیا کہ اب چونکہ دعائیں تو بہت زیادہ ہیں, ساری دعائیں قرآن اور حدیث کی آپ پڑھیں گے تو ایک ہی اتنی لمبی ہو جائے گی پھر. تو انہوں نے اس کو 7 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا. سمجھتے ہیں, ہفتے کے دن, اتوار کے دن, یہ یعنی 7 منزلیں بنا دی ہیں اس کی. اس کا ترجمہ بھی ملتا ہے, یعنی وہ دعائیں عربی میں اور نیچے اس کا ترجمہ. آپ بے شک عربی نہ پڑھیں, ترجمہ پڑھ لیں. وہ روزانہ کا معمول بنائیں. اس سے کیا ہوگا, آپ کو قرآن و سنت کی دعائیں یاد ہونا شروع ہو جائیں گی. وہ ایسی جاندار دعائیں, ایسی جاندار, ان دعاؤں میں آپ کو لطف آنا شروع ہو جائے گا, چسکا لگ جائے گا. کیسی دعائیں دیکھو, ایک پڑھ کے سناتا ہوں. اللہم قسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک. اے اللہ ہمیں اتنا اپنا خوف دے دے, ہمارے دل میں اپنا اتنا خوف ڈال دے کہ وہ خوف ہمارے اور تیری نافرمانی کے درمیان آڑ بن جائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ زیادہ خوف نہیں چاہیے. زیادہ خوف پیدا ہو گیا تو زندگی کا مزہ کرکرا ہو جائے گا. جب آپ کے دل میں کسی چیز کا خوف مسلط ہو جاتا ہے تو لذتوں سے محروم ہو جاتے ہو آپ. دیکھو بچوں کے دلوں میں امتحان کا خوف ہوتا ہے نا, نہ کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہیں. کراچی میں تو ایسا کوئی سیٹ اپ نہیں ہے, کوئی خوف ووف نہیں ہوتا. پنجاب میں دیکھا ہے ہم نے, بچوں کے پیپر ہونے والے, ایگزام ہونے والا, ایک دماغ پہ مسلط کر لیتے ہیں. زیادہ مسلط کریں گے تو پھر پڑھائی بھی نہیں ہوتی, ان سے ہاتھ پاؤں کانپنے لگتے ہیں. کراچی میں اللہ کا فضل ہے, یہ ٹینشن. کراچی میں جتنی بھی حکومتیں رہی ہیں اب تک کی رپورٹ کے مطابق, انہوں نے یہ بڑا فائدہ پورے سندھ میں الحمدللہ. یہ سندھ گورنمنٹ جب جتنی بھی رہی ہے اب تک, چاہے کسی کی بھی ہو, تو یہ الحمدللہ انہوں نے فیسلٹی دی ہے کہ کراچی کی عوام کو پڑھائی لکھائی سے الحمدللہ بالکل فارغ کر دی.
لڑکوں میں پڑھنے کا رواج ہے ہی نہیں. کچھ دن پہلے میں آ رہا تھا سفر پہ, تو کراچی کا ایک لڑکا وہاں پڑھنے گیا ہوا تھا, اسلام آباد, ایبٹ آباد میں شاید کیڈٹ کالج, پر کیڈٹ کالج میں پڑھ رہا تھا. تو میں نے کہا کراچی میں, نارتھ کراچی میں کہیں رہتا تھا یا ناظم آباد میں, وہاں گیا ہوا. اس نے کہا بھائی ہمارے ابا اماں نے اچھا فیصلہ کیا, مجھے وہاں ایڈمیشن کرا دیا, میں پڑھ لیتا ہوں, چھٹیوں میں گھر آ جاتا ہوں. تو وہ بتا رہا تھا کہ یہ کراچی میں, وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ ہم حیران ہوتے ہیں کراچی میں جان تو وہاں کوئی ہے ہی نہیں, پڑھائی لکھائی کی بات ہی نہیں. کہہ رہے یہاں ہو تو ہر میں نے دیکھا ہے پنجاب میں ہر بچہ پڑھائی کی بات کر رہا ہے, سب پڑھائی میں آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں, کچھ بزنس میں آگے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہاں ہو تو پڑھے ہوئے ہیں. کراچی میں الحمدللہ پڑھے ہوئے لڑکے پوری رات کرکٹ کھیل رہے ہیں, اور ہم نے بھی بیان کر کے اپریشیٹ کر دیا. وہ کہہ رہے ہیں اب ٹھپا لگ گیا, اب تو اور کھیلو. ہم نے تو اس لیے خوشی کا اظہار کیا تھا کہ چلو روزہ تو رکھ رہے ہیں نا, یہ مطلب تھوڑی تھا کہ کچھ بھی نہیں کرو. تو یہاں الحمدللہ یہ سہولت ہے کہ یہاں آپ پڑھنے کے علاوہ دنیا کا ہر کام کر سکتے ہیں کراچی میں, اور پڑھے بغیر آپ کو ڈگریاں مل جاتی ہیں. وہ الگ بات ہے, اپنا بھی بیڑا غرق اور قوم کا بھی بیڑا غرق ہوتا ہے. نہ خود کچھ آتا ہے, نہ ترقی تھوڑی کر سکتا ہے آدمی فالتو ڈگریاں لے کے, وہ پکڑا جاتا ہے کہیں نہ کہیں. ہمارے مشہور ڈاکٹر تھے جو بڑے اچھے ڈاکٹر تھے, کیا ہیں ڈاکٹر, جب ان کی جعلی ڈگریاں پکڑی گئیں, لوگوں نے کہا یار ڈگری کو چھوڑو, بندہ میں قابلیت ہے. تو وہ تھوڑے دنوں میں قابلیت کبھی ایسی کی تیسی ہو گئی. جو اندر سے ہوتا ہے نا تھوڑے دنوں میں آدمی وہ آ جاتا ہے, آپ چھپا نہیں سکتے زیادہ عرصہ. تو جعلی ڈگریاں جعلی ہی ہوتی ہیں, پکڑا جاتا ہے آدمی. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. کون سے وقت میں دعا سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے؟ بہت سارے اوقات ہیں. صحیح حدیث میں آتا ہے کہ آخری رات کے آخری حصے میں, جو فجر کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے کا حصہ ہے, اس میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتے ہیں, کہتے ہیں حل من مستغفر اغفر له, کوئی ہے مجھ سے توبہ استغفار کرنے والا, کوئی ہے مجھ سے روزی طلب کرنے والا. تو اس وقت دعائیں بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں. اسی طرح جمعے کے دن حدیث میں آتا ہے گھڑی ایسی ہے جس میں دعا رد نہیں ہوتی. وہ کون سا ٹائم ہے؟ بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ وہ عصر کی نماز کے بعد کا ٹائم ہے. تو میرا خیال ہے, جہاں تک ٹوٹی پھوٹی میری تحقیق ہے, راجح قول شاید یہی ہے کہ عصر کے بعد کا وہ ٹائم ہے جس میں دعائیں جمعے کے دن زیادہ قبول ہوتی ہیں. اس طرح رمضان میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں, لیلۃ القدر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. جب جہاد کے موقع پر انسان اللہ کے راہ میں لڑ رہا ہو اور صف قتال ہو تو اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں. نمازوں کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو یہ سارے اوقات وہ ہیں جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو دعا جو ہے نا, دعا اس میں اصل ہے انفرادی. اجتماعی دعا میرے لیے تو مانگنا بڑا ہی مشکل کام ہے. خیر مانگ لینی چاہیے کبھی کبھار, لوگوں کو سیکھنے کا موقع مل جاتا ہے. لیکن اجتماعی دعا کے موقع تو کبھی کبھار ہی آتے ہیں نا. آپ مجھے ایک بات بتاؤ, جب کسی سے قرضہ مانگنے کے لیے جاتے ہو, کسی ذاتی ضرورت سے لیے جاتے ہو, تو کیا بھونپو ہاتھ میں لے کے جاتے ہو؟ اس کو بھونپو کہتے ہیں نا, وہ جو اسپیکر ہوتا ہے. یہ پوری قوم کو لے کے جاتے ہو, جا کے چھپڑ میں اس سے لجاجت کرتے ہو بیٹھ کے کہ یار تو حالات دیکھ رہے, غربت مہنگائی کہاں پہنچی بھی ہے, یار تھوڑا کچھ روکڑا شوکڑا دے دے. ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو دعا کا جو اللہ نے اصول بتایا ہے قرآن مجید میں, ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ, اپنے رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ اور چپکے سے. تو دعائیں کرنا سیکھیں. مسئلہ سارا مسلمان کے ساتھ یہ ہے کہ اس کا ہر ایک کے ساتھ کنیکشن. جی بیٹا, اچھا میں پڑھ لوں دعا کے لیے, ٹھیک ہے. مسئلہ مسلمان کے ساتھ یہ ہے کہ اس کا اللہ تعالی سے کنیکشن کیا ہو گیا ہے, کمزور. اسی سے سارے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں. تو دیکھو آج کے اس بیان میں نا جو بات سیکھنے کی ہے, میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی, جو میں جتنی باتیں کرتا ہوں میں اس میں سب سے پہلے اپنے آپ کو خطاب کر رہا ہوں. میرا کبھی یہ دعویٰ نہیں ہے کہ جو باتیں میں کر رہا ہوں تو وہ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. اور بھائی میں سب سے پہلے اس کا خود محتاج ہوں کہ اللہ مجھے عمل کی توفیق دے. اس لیے میرے یہ بیان نہیں ہوتے, یہ تکرار ہوتی ہے. مل بیٹھ کے کچھ نصیحت کی باتیں شیئر کر لیتے ہیں جو ہم سب بھولے ہوئے ہیں مجھ سمیت. آپ کہہ سکتے ہیں جب مل بیٹھ کے باتیں شیئر کرتے ہیں تو پھر نیچے بیٹھ کے گپ شپ لگائیں, اوپر کیوں بیٹھے ہوئے؟ تو وہ اس لیے بیٹھا ہوں اوپر کہ نظر آ جاؤں سب کو میں آرام سے. نیچے بیٹھوں گا تو نظر نہیں آؤں گا, اس لیے مجبوری میں اوپر بیٹھا ہوں. سمجھتے ہیں اس لیے نہیں بیٹھا کہ میں نصیحت کرنے والا ہوں تو میں کو بہت نیک آدمی ہوں, تو میں چونکہ بڑا آدمی ہوں تو میرا مقام بہت عظیم انسان ہوں میں.
عظیم تو قیامت میں پتہ چلے گا بھائی، عظیم کون ہے اور وسیم کون ہے، یہ کب پتہ چلے گا؟ قیامت میں پتہ چلے گا عظیم کون ہے اور وسیم کون ہے۔ دنیا میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ آج جو ڈپریشن، اسٹریس، بیماریاں، پریشانیاں، ناکامیاں اور ٹینشنیں، ان کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا اللہ سے کنیکشن کیا ہو گیا ہے؟ کمزور۔ بعض لوگوں کا تو بالکل ہی ختم ہو گیا ہے۔ اور اللہ نے جو ہمیں عبادتیں دی ہیں نا، تراویح کی عبادت، رمضان کی عبادت، ذکر اذکار کی عبادت، حج کی عبادت، عمرے کی عبادت، دعا کی عبادت، صدقات و خیرات کی عبادت، ان سب کا مقصد اللہ سے تعلق پیدا کرنا ہے۔ آج سب کچھ ہو رہا ہے مگر اللہ سے تعلق نہیں ہو رہا، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ دیکھو ہمارے ایک دوست تھے، ان کے یہاں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کوئی واقعہ ہوا گھر میں خودکشی کا، بے روزگاری کی وجہ سے کسی نوجوان نے خودکشی کی۔ اللہ تعالیٰ اس نوجوان کی مغفرت کرے، بہرحال کبیرہ گناہ ہے لیکن دعائیں مغفرت تو کرنی چاہیے۔ مجھے جب اطلاع ملی میں نے ان کے والدین کو سمجھایا، وہ بہت ٹینشن میں آئے نا ماں باپ کہ ہم نے بھی تانے دیے تھے اس کو بے روزگاری کے، تو اس کی ٹینشن اس نے زیادہ لے لی ہے۔ میں نے کہا یہ ٹینشن زیادہ لینے والی بات بالکل غلط ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی ضرورتوں کے دائرے بہت زیادہ وسیع کر لیے ہیں، کیونکہ ہمارا اللہ سے کنیکشن نہیں۔ اب چاہتے ہیں کہ سب کی توندیں فل بھریں، پیٹ بھریں، گھر بڑے بڑے ہوں، گاڑیاں سب کے پاس ہوں، بینک بیلنس سب کے بھرے ہوئے ہوں، بالکل عیش کی زندگی ہو، کوئی ٹینشن نہ ہو۔ اللہ تو ہے ہی نہیں نا بیچ میں، اللہ بیچ میں ہے ہی نہیں کہ اصل کامیابی ہے کہ خدا خوش ہو ہم سے، وہ تو ہے ہی نہیں، وہ تو مقصد ہی نہیں ہے۔ تو جب دولت کو باپ بنا کے، شہرت، عزت، خواہشات کو باپ بناؤ گے تو میرے بھائی کھمبوں سے ہی چپکو گے، پھر جا کے کوئی کھمبے سے چپکے گا، کوئی زہر پیے گا، کوئی نہیں بھی پیے گا نا تو ڈپریشن سے مرے گا، وہ برین ہیمریج سے مرے گا ڈپریشن میں۔ صحابہ کے پاس جو ہے نا 24 گھنٹے میں ایسے حالات بھی آئے ہیں کہ 24 گھنٹے میں ایک کھجور ہے کھانے کے لیے، وہ تو ٹینشن اور ڈپریشن کی گولیاں بھی نہیں کھا رہے تھے اس وقت۔ ایسے حالات آئے نا جنگوں میں کہ 24 گھنٹے میں کیا کھایا۔ ایک صحابی نے جب بتایا نا کہ ہم 24 گھنٹے میں پتہ نہیں 2-3 کھجوریں کھاتے تھے، لوگوں نے کہا اس میں گزارا کیسے ہوتا تھا؟ انہوں نے کہا ہم سوچتے تھے جب یہ بھی نہیں ملتی تھی، جب ایک کھجور ملتی تھی، ہم ان دنوں کو یاد کر کے 2 کھجوروں پہ خوش ہوتے تھے۔ لوگوں نے کہا بھائی جب ایک کھجور ملتی تھی اس پہ کیسے ٹینشن ختم ہوتی تھی؟ انہوں نے کہا ہم اس دن کو یاد کرتے تھے جب کھجوروں کی گٹلیاں چوسا کرتے تھے، کھجور بھی کھانے کو نہیں ملتی تھی۔ آج کباب پراٹھے کھا کے کھمبے پہ لٹکتا ہے جا کے، ٹینشن سے جو مرتا ہے نا خودکشی کرتا ہے، پہلے پیٹ بھرے گا، کھائے گا، نرم بستر پہ لیٹے گا، رات اس نے نرم بستروں پہ گزاری ہوگی۔ میرے بھائی اللہ سے تعلق پیدا کرنا صرف آخرت کے لیے ضروری نہیں ہے، دنیا کے لیے پہلے ضروری ہے۔ دنیا آپ کی اچھی نہیں ہو سکتی جب تک اللہ سے تعلق بحال نہیں ہوتا۔ ہم نے سورہ یوسف پوری پڑھ لی، یعقوب علیہ السلام کی ساری زندگی ٹینشنوں میں گزری ہے، ان ٹینشنوں میں ساری زندگی کیا کرتے رہے ہیں؟ صرف دعائیں مانگتے رہے ہیں، حالانکہ دعائیں بظاہر قبول ہوتی ہوئی نظر بولو نہیں آ رہی، دعائیں قبول ہی نہیں ہو رہی ہیں بظاہر۔ یہ کیسی قبولیت ہے بھائی دعا کی؟ جب اللہ نے ایک خوبصورت بیٹا دیا، اس کو خواب آیا، خواب سے لگا کہ یہ پیغمبر بنے گا، تو یعقوب علیہ السلام نے اسی وقت سے دعائیں مانگنا شروع کر دی، اے اللہ اس کو زمین کا، لوگوں کا امام بنا، جو تو نے نعمت کی ہے نا میرے دادا ابراہیم پر، اے اللہ وہ نعمت مکمل کر میرے بیٹے یوسف کے ذریعے، اس کو بھی نبی بنا۔ اس وقت سے دعائیں مانگی ہوں گی کہ نہیں مانگی ہوں گی؟ نظر بد سے بچنے کے لیے بھی دعائیں مانگی ہوں گی۔ بہت خوبصورت بیٹا تھا، اے اللہ اسے حاسدوں کے حسد سے بچا، مانگی ہوں گی کہ نہیں مانگی ہوں گی؟ بھائی بولو کیا ہو گیا؟ یہ دعا بھی مانگی، اے اللہ اسے حاسدوں کے حسد سے بچا، اتنا خوبصورت بیٹا ہے یہ، اتنا نیک بچہ ہے یہ، لیکن سارے کام بظاہر کیا ہو رہے ہیں؟ الٹے۔ حسد بھی کھا رہی ہے، بھائیوں نے اٹھا کے کنویں میں ڈال دیا، اور باپ کی نظروں سے اوجھل۔ تو کیا کہا ہے یعقوب علیہ السلام نے کہ میں خودکشی کروں گا، میرا بیٹا کہاں ہے بھائی؟ تم نے جو کرتا لا کے دیا مجھے جس پہ جھوٹا خون لگا ہوا ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہو، اور پھر مسلسل ڈپریشن ٹینشن میں جاتے جاتے بالآخر خدا نخواستہ کوئی خیال آیا ان کے دل میں خودکشی کا؟ وہ کیا کر رہے ہیں؟
فصبر جمیل، میں کیا کروں گا بھائی، صبر، کیونکہ میرے پاس تو کوئی تحقیق کا ذریعہ بھی نہیں ہے کہ تم سچ کہہ رہے ہو کہ جھوٹ کہہ رہے ہو۔ دعا بظاہر قبول ہونے کے بجائے کیا ہو رہی ہے، رد ہو رہی ہے۔ کوئی مایوسی کی بات نہیں کی یعقوب علیہ السلام نے، اے اللہ میں تجھ سے کیا مانگ رہا تھا اور تو میرے ساتھ کیا کر رہا ہے، تو مجھے ٹینشن دے رہا ہے، مجھ سے کیا گناہ ہوا ہے۔ اور ایسا بھی نہیں کیا یعقوب علیہ السلام نے روحانی علاج والوں سے رابطہ کیا ہو، بے شرم لوگوں سے، کیونکہ یہ بڑے بے شرم ہیں۔ اچھے اچھے گھر جادو ٹونے کے نام پہ ان بے شرموں نے تباہ کیے ہیں۔ جادو ہے، ٹونا ہے، فلانا ہے، ڈمکانا ہے، جو اصل کام کرنے کا ہے اس سے یہ کیا کر دیتے ہیں، آپ کو ہٹا دیتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام اللہ سے کیا کر رہے ہیں، دعائیں مانگ۔ وہ دعا کیسے قبول ہو رہی ہے، یوسف علیہ السلام مصر میں بجائے کنویں سے نکلنے کے مصر کے بازاروں میں بول لو نا کیا ہو گیا، فروخت ہو رہے ہیں۔ پھر دوسرا بیٹا بھی گیا تھوڑے دنوں کے بعد، ایک ملنے کے بجائے بنیامین بھی چلا۔ رو رہے ہیں، جو غیر اختیاری چیز ہے، رو رہے ہیں، غیر اختیاری ہے نا۔ تو بچوں نے کیا کہا کہ آپ ابھی تک یوسف کو یاد کر کے رو رہے ہیں، کیا فرمایا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے غم کس کے سامنے بیان کرتا ہوں، اللہ کے سامنے۔ اللہ کے سامنے تو بیان کیا جائے گا غم۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ ناکامیوں کے نقشے میں کامیاب کرنا کس کا کام ہے، اللہ کا کام۔ مایوس نہیں ہوں، جو ہو رہا ہے میرے حق میں بہتر ہو رہا ہے، اگرچہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تصور نہیں تھا نا بادشاہ بنا کے اللہ ملائے گا۔ ان کے مسائل خدا کی قسم ہمارے مسائل سے کئی گنا زیادہ تھے۔ میں مانتا ہوں بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، پھر بھی پراٹھے کھا رہے ہیں لوگ اس مہنگائی میں بھی، پھر بھی زیادہ کھا کے مر رہے ہیں، کم کھا کے نہیں مر رہے لوگ۔ اور جو کم کھانے والے ہیں، جو واقعی غریب ہیں، ان کے یہ مسائل بھی نہیں ہیں، انہیں صبر آ رہا ہے۔ زیادہ تر عیش پرست لوگ ہیں جن کو صبر نہیں آتا۔ تو یہ سارے مسائل کس کی وجہ سے میرے بھائی، اللہ سے تعلق نہ ہونے کی وجہ سے۔ حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات لکھی۔ ایک مرید نے نا ان کو لکھ کے دیا کہ مجھ سے گناہ نہیں چھوٹتا، گناہ کرتا ہوں توبہ کرتا ہوں، گناہ کرتا ہوں توبہ چھوٹ نہیں رہا، حضرت توبہ کر کر کے تھک گیا۔ انہوں نے فرمایا کرتے رہو، اس توبہ کی وجہ سے تعلق تو بحال ہے نا اللہ کا۔ چلو محبت کا تعلق نہیں، معذرت کا تعلق تو ہے، ایکسکیوز کا تعلق تو ہے۔ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں۔ ایک تعلق ہوتا ہے اطاعت کا تعلق، فرما برداری کا تعلق، اصل تو یہ تعلق ہے کہ آپ اللہ کے فرما بردار بن کے رہیں۔ اور ایک تعلق ہوتا ہے فرما بردار نہیں ہے لیکن معذرت کر رہا ہے بار بار، تعلق تو ہے نا۔ اور ایک ہے کہ تعلق ہی نہیں ہے، نہ اطاعت کر رہا ہے نہ اللہ سے معافیا مانگ رہا ہے۔ آج مسلمان کا بہت بڑا مسئلہ کیا ہے کہ اللہ کو اس نے اپنی ڈکشنری سے نکالا، اب چند رسومات میں تو اللہ رہ گیا ہے، چند رسومات، لیکن ایسا مضبوط تعلق نہیں ہے کہ یہ اللہ آپ کو ڈپریشن سے نجات دے دے، یہ اللہ آپ کی ٹینشنیں دور کر۔ دیکھو جب آپ ٹینشن میں ہوتے، کوئی محبوب دوست مل کے آپ کے ساتھ ٹینشن شیئر کر لے تو آپ کو خوشی ہوتی ہے نا، آپ کہتے ہیں یار تمہاری وجہ سے میرا غم کیا ہو گیا ہے، ہلکا ہو گیا ہے۔ تو اللہ کی وجہ سے غم ہلکا کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کا مطلب اللہ دوست ہی نہیں ہے، تعلق ہی نہیں ہے اللہ سے۔ تو خوب سمجھ لو رمضان اللہ نے کیوں دیا، اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے۔ جتنی عبادتیں ہیں بھائی تم اللہ سے کوئی دوستی لگاؤ، راز و نیاز کیا کرو اللہ تعالیٰ سے۔ تو اللہ سے جو دوستی ہے نا اور تعلق ہے، اس میں سب سے زیادہ پاورفل چیز کیا ہے، وہ ہے دعا۔ آج میں نے دیکھا ہے لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں، تلاوت کر لیتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں، صدقات و خیرات بھی ٹوٹے ویسے تو نہیں ہو رہے جیسے ہونے چاہیے، لیکن چلو ٹوٹے پھوٹے صدقات و خیرات بھی ہو جاتے ہیں، عمرہ بھی کر لیتے ہیں پیسہ اللہ دے دے، حج بھی کر لیتے ہیں، اللہ سے مانگنے کا شوق ختم۔ بس ایک فارمیلٹی پوری ہوتی ہے اجتماعی دعاؤں میں، اجتماعی دعائیں ہوتی ہے نا، اس میں آ رہے ہیں، اب تو بینر بھی لگ رہے ہوتے ہیں ہمارے یہاں، رو رو کے دعائیں مانگی جائیں گی۔ یعنی یہ بھی ایک انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بن گئی یہ چیز۔ میں کسی کی نیت پہ شبہ نہیں کر رہا، ٹی وی میں پروگرام دیکھ لو پہلے کئی، اب پتہ نہیں آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے، باقاعدہ ٹھیے لگ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور پورا ایک انٹرٹینمنٹ ہو رہی ہے۔ پورے سال خدا کے سامنے کبھی آنسو بہانے کا موقع کی توفیق نہیں ہوتی، گڑ گڑانے کی توفیق نہیں ہوتی، بہت بڑی دل کے اجڑنے کی دلیل۔ سب سے زیادہ دعا جو ہمارے بڑوں نے ہمیں سکھائی ہے وہ یہ دعا ہے کہ اللہ سے یہ دعا مانگا کرو کہ اے اللہ
اپنے دین کی اخلاص، عافیت، قوت اور ہمت، یہ چار چیزوں ہمارے حضرت یہ دعا اپنے لیے کروایا کرتے تھے ہم سے کہتے تھے میرے لیے یہ چار دعائیں مانگا کرو، یہ دعا مانگا کرو یوں: اے اللہ اخلاص کے ساتھ، کیونکہ اخلاص کے بغیر جتنا بھی کام ہو جائے آخرت میں کیا ہے؟ زیرو۔ اخلاص کے ساتھ، قوت کے ساتھ، یعنی ایسا نہ ڈھیلے ڈھیلے طریقے سے کام ہو، کام کیا ہو؟ طاقت ہو اس کام میں، ہمت ہو، سستی نہ ہو۔ اخلاص، عافیت، اور عافیت کا مطلب فتنوں سے بچا کے رکھے اللہ تعالیٰ۔ بعض دفعہ کاموں کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، تو اخلاص، عافیت، قوت، ہمت کے ساتھ اللہ دین کا بہت زیادہ کام لے لے۔ پہلے ایک شاگرد نے حضرت کو کہا میں اپنے لیے دعا مانگتا ہوں، اے اللہ مجھ سے دین کا سب سے زیادہ کام لے، تو حضرت نے فرمایا یہ